فاتح بیت المقدس حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اور ان کی شخصیت سے کون ناواقف ہے؟ کون شخص ہے جو آپ کی شخصیت کو نہیں جانتا ہے؟ کون ایمان والا ہے جو آپ کے نام سے واقف نہیں ہے؟ آپ کا نام جب آتا ہے تو ذہنوں میں بیت المقدس کے آزادی اور ان کے فتح کی داستانیں ذہنوں میں گونجنے لگتی ہے اور وہ یاد آنے لگتی ہے۔ آپ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے وقت میں ایک شخص آیا، عالم کا بھیس بنا کر کے آیا۔ شہر میں چرچا ہوا کہ ایک بڑے عالم آئے ہوئے ہیں۔ لوگ آئے، آپ کے بھی کانوں میں ان کی آواز پہنچی، آپ بھی بھیس بدل کر ان کی مجلس میں شریک ہوئے۔ شریک ہونے کے بعد ان کی پوری تقریر سننے کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بیت المقدس آزاد کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس نے جو کہا وہ یہ کہا کہ بس دعائیں مانگتے رہیں، آزاد ہو جائے گا۔ جو ہی ان کا یہ جملہ ان کے کانوں میں پڑا، ان کی ایمانی غیرت جاگ گئی اور وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عالم نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے والا شخص ہے، یہ لوگوں کو فریب میں ڈالنے والا شخص ہے، یہ ایک یہودی ہے جو ہم کو اپنے مشن سے اور اپنا عملی قدم اٹھانے سے ہمیں روک رہا ہے۔ کیونکہ جب میدان جنگ ہے تو میدان جنگ میں ضرورت ہے ایک ایسے فوج کی جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ میدان جنگ میں ضرورت ہے سپہ سالار کی، میدان جنگ میں ضرورت ہے اچھے اور بہترین اسلحے اور ہتھیار کی، میدان جنگ میں ضرورت ہے ایک ایسی اچھی تدبیر کی جس سے دشمنوں کی سازشیں ناکام ہو سکے۔ اور یہ ہمیں تدبیر بتانے کے بجائے، یہ ہمیں راستہ بتانے کے بجائے، یہ ہمیں طریقہ بتانے کے بجائے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ صرف بیٹھ کر کے دعائیں مانگتے رہو۔ یہ تو اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ صرف دعاؤں پر ٹیک لگا لیا جائے اور پھر عمل کو چھوڑ دیا جائے۔ آج ہمارے اندر یہی چیز ہے، ہر چیز میں ہم صرف یہی کرتے ہیں کہ بس دعاؤں پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں، عمل کچھ نہیں کرتے۔ ساری دنیا صرف فلسطینیوں کے لیے دعا کر رہی ہے، حالانکہ یہاں تک جو مسلم حکمراں ہیں ان کی بے ضمیری کا تو کیا پوچھنا، آپ سب حضرات جانتے ہیں، وہ بھی دعا ہی تک رہ گئے۔ یہ دعا ان کے لیے مناسب نہیں ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جن کے ہاتھ میں فوج ہے، جن کے ہاتھ میں قوت ہے، ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی فوج کا استعمال کرے، وہ اپنی طاقت کا استعمال کرے، وہ اپنی قوت کا استعمال کرے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ایسی طاقت پیدا کرو جہاں تک ممکن ہو سکے، ایسی قوت پیدا کرو، ایسی طاقت بناؤ اپنی کہ دشمنوں کے اوپر تمہارا دھاک بیٹھ جائے، تمہارا نام سن کر کے دشمنوں کے پسینے چھوٹ جائیں، جس میدان میں بھی ہو۔ سیاست کے میدان میں اگر اترو تو پھر سیاسی تدبیر تمہاری ایسی ہونی چاہیے، اور پھر اگر علم کے میدان میں اترو تو ٹیکنالوجی کا مقابلہ ٹیکنالوجی سے کرو، سائنس کا مقابلہ سائنس سے کرو، سیاست کا مقابلہ سیاست سے کرو۔ جس میدان میں بھی ہم اتریں تو ایسے رہیں کہ سامنے والا ہمارا نام سن کر کے اس کے پسینے چھوٹ جائے۔ ہماری تو تعلیمات یہ ہے، ہماری تعلیمات صرف یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں دعائیں مانگ کر کے ہم بیٹھے رہیں۔ ہمیں دعائیں بھی کرنی ہیں، جو کام کرنے کے ہیں وہ بھی ہمیں کرنا ہے۔ یہ اصل اسلامی طریقہ ہے۔